صبح کی وہ پڑھتے ہی لوگ پنچایت کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سخت پہرے میں ساحل کے بابا، نانا، ماموں اور بائی کو وہاں لایا گیا۔ بڑے اور چھوٹے دونوں چودھری اپنی چودراہٹ کے زام میں اکڑے بیٹھے تھے۔ پنچایت کا آغاز کیا گیا۔ اب تک قاتل کا سراغ کیوں نہیں ملا؟ تلاش کرنے والوں سے پوچھا گیا۔ سرکار، بارش کے باعث قاتل کا زمین سے کرا اٹھانا مشکل ہو گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ اب تک پکڑا نہیں گیا۔ تلاش کرنے والے گروہ کے لیڈر نے اپنی 2 نالی کی بندوق کاندھے پر سنبھالتے ہوئے عاجزی سے جواب دیا۔ اس بات کو سننے کے بعد پنچایت کی بڑوں میں کسی مشورہ پر تبادلہ خیال ہونے لگا۔ ساحل کے گھر والے دم سادے وہاں بیٹھے تھے، خدا کے علاوہ وہاں ان کا کوئی حامی نہیں تھا۔ صبر و ضبط سے وہ ان فرعونوں کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ پنچایت نے فیصلہ کیا ہے کہ قاتل کی عدم دستیابی کی باعث اس کی بہن کو ہر جانے کے طور پر حویلی میں پہنچایا جائے۔ انظر صاحب نے یہ فیصلہ سن کر بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھ لیا، اور پھر سجیل نے بھی مٹھیاں بھینچ لی۔ قاتل کے مل جانے پر آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ یہ ظالمانہ فیصلہ سنا کر پنچایت برخاست کر دی گئی۔ آج کی شام چھوٹی حویلی پر بڑی باری گزرنے والی تھی۔ ماہم کو اس کی ناکردہ گناہ کی بینٹ چڑھایا جانا تھا، اور ساحل ان تمام باتوں سے بے نیاز پتھریلے تکیے پر سر رکھ کر سو رہا تھا۔ چھوٹی حویلی کے سارے مرد سر جھکائے واپس آئے تو گھر کی عورتیں ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان کے سوالوں کے جواب دیتا۔ کیا ہوا؟ پنچایت نے کیا فیصلہ سنایا؟ رقیہ بیگم نے بے تابی سے پوچھا۔ ساحل اب تک روپوش ہے، انظر صاحب نے تکے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ شکر ہے اللہ کا، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے شکر ادا کرتے ہوئے بولی۔ اس لیے ماہم کو ہمیں ہر جانے میں بڑی حویلی میں دینا ہوگا۔ انہوں نے آہستگی سے اپنی بات مکمل کی۔ رقیہ بیگم نے حیرت سے بات سنی اور پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے نیچے کی طرف جھکتی چلی گئی۔ ماہم دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ اس نے چوکھٹ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، ورنہ وہ بھی شاید اب تک زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ ابھی تو اسے پڑھائی کرنی تھی، اعلیٰ تعلیم کا حصول اس کا دیرینہ خواب تھا۔ انظر صاحب اور رقیہ بیگم نے بھی اس حوالے سے بڑے اونچے خواب دیکھ رکھے تھے۔ وہ ان والدین میں سے نہیں تھے جو بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہوئے جلد از جلد بوجھ کی طرح کاندھوں سے اتارنے کا سوچتے۔ وہ اس کے خوابوں کی راہ میں روٹے اٹکانے والے والدین نہیں تھے، لیکن یہ بگڑے ہوئے حالات ان کی بیٹی کے حوالے سے سجائے سارے خواب چھین لینے کے در پہ تھے۔ ماہم پٹی پٹی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس کو ابھی بھی اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ونی جیسی رسم کے بارے میں اب تک وہ صرف رسائل و جرائد میں پڑھتی آئی تھی، اور اب خود وقت کی پھیلائی گئی بساط میں الجھ کر اس ظالمانہ رسم کی بینٹ چڑھنے والی تھی۔ کیا روئے گی؟ سسکے گی؟ کیا چلائے گی؟ نہیں، پھر سے بنت ہوا ونی کی بینٹ چڑھا دی جائے گی۔ خواب نوچ لیے جائیں گے لہو رنگ آنکھوں سے، پستی بری زندگی اپنائے گی۔ ہاں، پھر سے بنت ہوا سولی پہ چڑھا دی جائے گی۔ جانے کب کی پڑی یہ نظم ماہم کے دماغ میں گونجنے لگی۔ اس نے مرے ہوئے قدموں سے اندر کمرے کی طرف رخ کیا اور بستر پر ڈے گئی۔ آنے والا وقت اسے ہراساں کر رہا تھا۔ چھوٹی حویلی پر موت کا سوگ طاری تھا۔ انظر صاحب اور رقیہ نے خواب میں بھی اپنی اکلوتی بیٹی کی رخصتی اس طرح نہیں سوچی تھی۔ شام ڈلتے ہی کچھ مرد نکاح خاں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ کوئی ایک عورت بھی ان کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر میں انظر صاحب جب نکاح خاں اور گواہوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے تو ماہم ان سے لپٹ کر زار زار روئی۔ بابا، یہ ظلم نہ کرے، اس سے تو بہتر ہے مجھے آپ گلا دبا کے مار دے۔ اس کے الفاظ آنسو کے بیچ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہو رہے تھے۔ بے بسی نے ان کا گھر دیکھ لیا تھا۔ ماہم کے آنسو اور آہ بکا بھی اس کو نہ بچا سکے، کیونکہ اس رسم سے انکار کرنے پہ ان کے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جا سکتا تھا، اور ایسا ہونا گاؤں کے ماحول میں کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی۔ نہ مہندی لگی، نہ دوستوں نے گیت گائے، نہ ہار سنگار کیا گیا، اور اس کا نصیب ملک شہریار سے جوڑ دیا گیا۔ ساحل کی آنکھ شام کے جٹ پٹے پر کھلی۔ سورج اپنی کرنیں سمیٹ کر واپسی کی راہ لینے ہی والا تھا۔ نارنجی سی روشنی سارے آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا دل اچانک سے گھبرانے لگا۔ کسی انہونی کا احساس اس کو جکڑنے لگا۔ رات کے اندھیرے کے بغیر وہاں سے نکلنا اس کے لیے موت کو دعوت دینے کے مترادف ہی تھا۔ اسے کسی طرح گاؤں کی حدود سے نکل جانا تھا، لیکن ابھی اس کا دل گھر والوں کی طرف سے بول رہا تھا۔ جیسے ہی سورج نے اندھیرے کی گود میں پناہ لی، وہ بھی چھپتے چھپاتے چھوٹی حویلی کی طرف بڑھا۔ خلاف توقع وہاں پر کسی بھی قسم کا پہرا نہیں تھا، پھر بھی وہ پچھلے دروازے کی طرف بڑھا اور محتاط طریقے سے آہستگی سے دستک دی۔ سجیل نے دستک پہچان کر تیزی سے دروازہ کھولا اور ساحل کو دیکھ کر اس کے گلے سے لگ کر سسکنے لگا۔ سب خیریت تو ہے بھائی؟ ساحل نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا۔ سجیل کا رونا اس کا دل ہلا رہا تھا۔ ساحل، وہ لے گئے، وہ اسے لے گئے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولا۔ کیا ہوا؟ کس کو لے گئے؟ دیکھو، پہیلیوں میں بات نہ کرو، میرا دل ڈوبنے لگا ہے۔
ساحل تیزی سے بولا۔ ماں ہم کو لے گئے، وہ ہماری بہن بینٹ چڑھ گئی۔ سجیل اس سے لپٹا سے سکھ رہا تھا اور ساحل پر تو گویا سکتا ہی طاری ہو گیا تھا۔ وہ جن واقعات کو دوسروں کے ساتھ ہی ہوتا سنتا آیا تھا، وہ قیامت اس کے گھر پہ گزر بھی گئی اور وہ بے خبر ہی رہا۔ ماہم کی زندگی اب تک گھر میں سب سے چھوٹے بچے کی حیثیت سے لاڑ و پیار میں ہی گزری تھی، اور اب وہ زندگی کی تلخ ترین حقیقت میں جھونک دی گئی تھی۔ یہ کیسا بندھن تھا جو کسی توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کی نام نہاد بارات میں نہ تو کوئی عورت آئی اور نہ ہی اس کے استقبال کے لیے حویلی میں کوئی آگے بڑھا۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی حیثیت گھر میں بندے ڈور ڈنگر سے بھی کم ہوتی ہے۔ وہ ڈری سہمی حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو نہ ہار پل لیے کوئی کڑا تھا اور نہ ہی کسی نے راستے کی رہنمائی کی۔ وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ ایک عورت چیل کی طرح اڑتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کے اس کو زمین پر گرانے لگی۔ تیرے بھائی نے میرے جوان پتر کو نگل لیا، میں تیری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دوں گی، وہ پنکارتے ہوئے بول رہی تھی۔ زیورات سے لدی پدی مہنگے کپڑوں میں ملبوس وہ لازمن چودرائن تھی جو تکبر کی سب سے اونچی سیڑھی پر چڑھی اسے زمین پہ روند رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اور عورتوں نے بھی اندر سے نکل کر اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالا۔ ماہم کو ہونٹوں پہ خون کا نمکین ذائقہ محسوس ہوا، شاید اس کے ہونٹ پٹ گئے تھے۔ زمین پر رگڑے جانے کے باعث اس کا چہرہ خون اور مٹی میں لتڑ گیا تھا۔ نہ جانے ابھی کتنے ہاتھوں نے اس پہ اٹھنا تھا کہ دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ چھوڑ دو میری بیوی کو، ہٹو سارے پیچھے، ایک مردانہ آواز اسے سنائی دی۔ یہ آواز اسے تپتے ہوئے صحرا میں گھنے بادلوں کا سایہ سا لگی۔ کیا یہ ملک شہریار ہے؟ ماہم نے سوچا۔ اس نے بمشکل نظر اٹھائی تو اسے ایک دھندلا سا منظر دکھائی دیا۔ ایک مرد ان سب عورتوں کو پیچھے کی طرف دھکیل رہا تھا اور اسے ان کی مار سے بچانے کے لیے اپنے حصار میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکون کا ایک احساس اس کے رگوں میں اترنے لگا اور اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ ماہم کی آنکھ رات کے نہ جانے کون سے پہر کھلی، نظر دوڑانے پہ اسے اپنے ارد گرد کاٹ کباڑ ہی نظر آیا۔ اگر وہ غلط نہیں سمجھ رہی تھی تو لازماً گھر کا پالتو سامان رکھنے کا اسٹور روم تھا۔ اپنی بے قدری دیکھ کر اس کے دل سے ایک سرداہ نکل گئی۔ ہاں تو میں کون سا ارمانوں سے بیاہ کر یہاں لائی گئی ہوں جو کسی سجے ہوئے کمرے میں آنکھ کھلتی، حالات کو سمجھتے ہوئے بھی ایک آنسو نہ قدری کا شور مچاتا ہوا پلکوں کی سرحد پلانگ ہی گیا۔ یکدم اسٹور کا دروازہ کھلا، اس کا دل اچل کر خلق میں آ گیا۔ نہ جانے اب کون سی ابتاد اس پر پڑنے والی تھی۔ اندھیرے میں ایک مرد کا ہیولا سا دکھائی دیا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے غور سے دیکھا۔ شاید وہ وہی تھا جس نے اسے عورتوں کے بے رحم غول سے بچایا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے لائٹ جلائی، بلب کی ہلکی پیلی روشنی وہاں بکھر گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اپنے دل کو ٹٹولا تو ہر قسم کے جذبات سے خالی تھا۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھا، وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ میری دلہن جاگ گئی، وہ بچوں کی سی معصومیت سے بولا۔ ماہم نے اس کے لہجے پہ اسے چونک کے دیکھا۔ ملک شہریار چیپٹ کا لمبا چوڑا مرد تھا، لیکن اس کے چہرے پہ بچوں کی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ماہم کو ٹکر دے کے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہی اشتیاق تھا تو چھوٹے بچوں کی نظر میں دلہن کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ماہم اس کے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی اور اس پہ اشکار ہونے والی حقیقت نے اسے سرتا پیر ہلا کے رکھ دیا۔ ایک ذہنی معذور شخص کے ساتھ اس کا نصیب جوڑ دیا گیا تھا۔ میری دلہن، وہ اس کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ اب تم میرے ساتھ رہو گی نا؟ وہ اس سے معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ تم یہاں رہتے ہو؟ ماہم نے اس سے سوال کیا۔ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا اور آنکھیں موند لی۔ چودھری خاندان کا فرد اور اس حال میں؟ ماہم کا ذہن سوال پہ سوال اٹھانے لگا۔ کوئی گہرا راستہ جو وقت نہیں اس پر کھولنا تھا۔ اس کو سوتا دیکھ کر وہ بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ چوٹیں ٹھنڈی ہو کر اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پٹے ہوئے ہونٹ اور ماتھے کو چھوا تو زخموں پہ کرنٹ سی آ چکی تھی۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ نے اس کا احاطہ کیا۔ نہ جانے میرے اذیتوں کا یہ سفر کب تمام ہوگا، میرے روح کے زخموں پہ بھی کبھی کرنٹ بن کے پائیں گے بھی یا نہیں، اس نے دکھتے ہوئے وجود کے ساتھ سوچا اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ صبح سورج کے نکلنے سے پہلے ہی اس کی کمر پر ایک لات رسید کر کے اسے اٹھایا گیا۔ کیا منحوسوں کی طرح سوئی پڑی ہے؟ چل اٹھ، سورج سر پہ آنے لگا ہے، ڈور ڈنگروں کو چارہ تیرے سگوں نے کر ڈالنا ہے۔ کوئی عورت اس کے سر پر کڑی اس کے کانوں میں اپنی کرخت آواز میں سور پونک رہی تھی۔ ماہم ہڑبڑا کے اٹھی۔ اس کی نظروں نے شہریار کو ڈھونڈا لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ شہر کی پلی بڑی لڑکی نہ ہوتی تو اسے شاید گاؤں کے طور طریقے معلوم بھی ہوتے۔ گر قسمت پلٹتے ہوئے کب کسی کے معیار کو دیکھتی ہے۔ جانوروں کے باڑے میں آ کر اس کا دل ہی الٹنے لگا۔ وہ ایک نفیس طبیعت کی لڑکی تھی اور وہاں کی گندگی صاف کرنا اس کے لیے جان کا وبال ہی بن گیا تھا۔
ان کے لیے چارہ کاٹنا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ آنسو بہانے کی اسے قطعی اجازت نہیں تھی۔ اتنی مشقت کرتے ہوئے اس کے دانتوں تلے پسینہ ہی آ گیا تھا۔ گھر میں رقیہ بیگم اس کو کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی، اور اب وہ اس کو اس حال میں دیکھ لیتی تو شاید دل ہی پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ ماضی اور حال کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے وہ وہاں کے کام سمیٹ رہی تھی کہ اس نے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا تو سہم کر گردن موڑ کے اپنے پیچھے دیکھا تو اس کے سامنے شمائل کھڑی تھی۔ لو یہ کھاؤ، میں بقیہ کام سمیٹ دیتی ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹی اس کی طرف بڑھائی۔ اتنی مشقت کے بعد اسے وہ سوکھی روٹی دنیا کی لذیذ ترین نعمت ہی لگی۔ بھوک کھانے کے لذت کو بڑھا دیتی ہے، ورنہ بڑے پیٹ میں تو انواع اقسام کے کھانے بھی بے لذت ہی لگا کرتے ہیں۔ شمائل کے ہاتھ مشاکی سے گائے کے تنوں سے دودھ دو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی گئی۔ تم آج غور سے یہ سب دیکھ لو، تم کو ہی یہ سارے کام کرنے ہیں، میں روز تم کو یہ سب نہیں سکھا پاؤں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر رسان سے بولی۔ ماہم اس پری چہرہ اور پرشتہ صفت لڑکی کے لیے دل سے پسندیدگی کے جذبات کو محسوس کر رہی تھی۔